کرنے کے بعد جب آخری سلام کہنے کے لیے مواجہ شریف کے سامنے جائے، آخری مرتبہ جب ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھے، آخری مرتبہ جنت البقیع میں جناب بی بی پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر جب باب السلام سے قدم باہر رکھے، مدینے کی جدائی میں چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر ہماری تمہاری حالت یہ ہے حسین، تیرا تو سارا بچپنا، تیرا لڑکپن، تیری جوانی، تیری ساری برادری، تیری جاریاں دوستیاں مدینے میں ہیں، مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے مدینہ جان سے بھی پیارا، ہر چیز سے پیارا، لیکن میں کیا کروں؟ ظالم مجھے کہتے ہیں فاسق و فاجر کی بیعت کرو، ظالم مجھے کہتے ہیں زانی و شرابی کی حمایت کرو، لوگ مجھے کہتے ہیں اس فاسق و فاجر بدکار حدود اللہ کی پامالی کرنے والے اللہ کے پیارے دین، میرے پیارے نانا کے محمد مصطفیٰ کے دین کو رد و بدل کرنے والے کے ساتھ حسین کھڑا ہو جائے۔ حسین مدینہ چھوڑ سکتا ہے، مدینہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن کسی فاجر کی، کسی بدکار کی حمایت نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جس نے پیغام لایا تھا گورنر ہاؤس کے اندر، جس نے پیغام لایا تھا امام علی مقام سے کہتا ہے حسین، یزید کہتا ہے بیعت کر لے۔ میرے امام نے بیعت کا سن کر مسکرا کے کہا او ظالموں، یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو رب کے حبیب بوسے دیتے رہے، اور یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، کسی بدکار کے ہاتھ میں جا کر اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین جنگ کے لیے تیار ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے جنگ کی بات نہ کہو، میرے بابا کا نام شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے، فاتح خیبر میرا بابا ہے، ذوالفقار حیدری میرے بابا نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ لیکن حسین مدینے میں خون نہیں بہائے گا کسی، حسین مدینہ چھوڑ دے گا کہیں میرے نانا کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو تڑپ رہا تھا حسین، جب تو آخری مرتبہ اپنے نانا کے مزار پر انوار پہ گنبد خضرا کے سامنے جا کے کھڑا ہوا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کی روح کتنی تڑپی ہوگی کہ ایک مرتبہ جناب بی بی پاک امام حسن امام حسین کے کپڑے تبدیل فرما رہی تھی تو حسین رونا شروع ہو گئے۔ میرے نبی کے کانوں میں آواز گئی نا تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں حسین کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہانا یہ نبی کی سنت ہے۔ سناؤ ایک حدیث، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو لے کے اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، چچی ام فضل تشریف لاتی ہے اور آگے دیکھتے ہیں حسین سامنے بیٹھے ہیں، پیارے آقا کریم سر انور اپنی گود کی طرف جھکا کے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے نیچے سے ہو کے دیکھا جناب رسول اللہ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو نکل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی سونیا آج کوئی حالت غیر نظر آتی ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ حسین کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا چچی ام فضل ابھی رب نے یہ پیغام بھیجا ہے، جبریل یہ پیغام لے کے آیا ہے، یہ حسین آپ کا نواسا آپ کی امت کے ہاتھوں ظلمن کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں کتنی تکلیف ہوگی۔ حدیث پڑھ کے میں پریشان ہو گیا،
میں نے کہا سنیا رب نے تو تجھے بڑی بڑی طاقت عطا فرمائی ہوئی، تیری تو شان یہ ہے کہ ہاتھ بلند کرنے کی دیر نہیں، آپ دل میں دعا سوچتے ہیں رب پہلے قبول کر لیتا ہے۔ بول ذرا بول یا رسول اللہ، بچوں کی تکلیف باپ برداشت نہیں کرتا، آپ کو پتا تھا، جبریل نے آ کے بتایا تھا، اس کے باوجود آپ نے دعا نہیں مانگی، حالانکہ قبولیت 100% تھی۔ فرمایا نہیں یہ میرا حسین ہے، یہ بادشاہ حسین ہے، یہ شہنشاہ حسین ہے، یہ یا حسین واہ حسین ہے۔ جب رب عظمتیں دیتا ہے تو امتحان بھی بڑے دیتا ہے، اس کی شان یہ ہوگی۔ دنیا میں لوگ تو اور بھی بڑے آئے ہوں گے، لیکن قیامت آ جائے گی، حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ حسین کا ذکر ختم ہے، بولو بولو حسین کا ذکر ختم ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، آئے حسین والے اور ہیں نا، ہم کہتے ہیں حسین تو شہید ہو کے بھی زندہ ہے۔ حسین نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، حسین نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ ہم ہائے حسین نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے کیا کہتے ہیں؟ سینے کا زور لگا کے کیا کہتے ہیں؟ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں، حسینیوں یا حسین، ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے یا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔